نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ ماشاءاللہ خوب عبادت میں بزی ہوں گے۔ الحمدللہ ایک اور طاق رات جو تھی ہم نے رات کو گزاری اور اپنی پوری کوشش کی، محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ابھی مزید ہمارے پاس 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات باقی ہے، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اچھے سے عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کو ہم پا سکیں۔ تو آج میں کافی اسی بات پہ سوچتی رہی کہ کس ٹاپک کے اوپر آپ سب سے بات کی جائے۔ کل تھوڑی بزی تھی کچھ، اس وجہ سے سوچتی بھی رہی لیکن ٹائم نکال نہیں پائی۔ تو آج میں نے آپ سب کے لیے جو سورہ چوز کی ہے وہ ہے سورۃ العصر مکیہ، جو کہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو بیسیکلی تو یہ سورہ صرف 3 آیات پر مبنی ہے، لیکن اگر پھر جیسے میری آلویز آپ سب سے یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی سنیں، تو اس میں ہم غور و فکر کتنا کرتے ہیں، اس سے اثر کتنا لیتے ہیں، اس سے ہم سیکھتے کتنا ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس سورہ کے بارے میں بہت ساری حدیث وارد ہوئی ہیں کہ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کو درست کرنا ہو تو اس کے لیے ایک سورہ یہ جو سورہ عصر ہے یہ کافی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ کسی نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ جیسے کہ کوئی ایک آئس یعنی کہ برف بیچنے والا آواز بے تابی سے لگاتا ہے کہ جلدی سے آ کے اس کو خرید لو، اس لیے کہ میرا اثاثہ گھل رہا ہے۔ یعنی کہ اس نے اس سورہ کو اس طرح سے سمجھا کہ جیسے ایک برف ہے یا آئس ہے، اس کو اگر ہم کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ اپنے طریقے سے ٹمپریچر کے حساب سے میلٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا ہے، ہمارے وقت کا ہے، ہمارے ٹائم کا ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ہی آیا میں یعنی کہ ٹائم یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 3 میں جو آخری ہے
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ دوسروں کو حق کی تلقین یا حق کی دعوت دیتے رہے، اور ایک دوسرے کو یعنی کہ انہوں نے خود بھی صبر کیا اور مزید دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو کافی حد تک تو آپ کو بات جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس سورہ پہ ہم انشاءاللہ جو بات کریں گے، جو کہ ہمارے آج کل اس دور میں اگر کسی چیز کی ہم قدر نہیں کرتے تو صرف اور صرف کیا ہے، ٹائم ہے۔ کبھی ہم لا یعنی کاموں میں، کبھی لا یعنی باتوں میں، جیسے لغو الحدیث، فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اپنا بھی ٹائم اور دوسروں کا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب بھلا یہ بات کیسے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب ہمارے پروردگار نے یہ فرما دی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لا کر نیک اعمال بھی کرتے رہے، اور نہ کہ صرف انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صرف ایمان لانے کے بعد بس اپنے ہی نیک اعمال میں بزی رہے، بلکہ انہوں نے دوسروں کا خیال کرتے ہوئے ان کو بھی حق کی تلقین کی، اچھی باتیں بتائیں اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی یعنی کہ دعویٰ کا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات، صبر، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس پر خود بھی کرنے کی کوشش کی، اور جب کسی کی بات سنی تو اس پر بھی اس کو صبر کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی یا تلقین کی۔ تو انشاءاللہ آج کا میرا میسج چھوٹا سا یہی ہے، خاص کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پورا منتھ آف رمضان آلموسٹ گزر چکا ہے۔ تیسرا عشرہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے تیزی سے گزر رہا ہے، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں، اس کا دن، اس کا رات جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ تو جو بچ گیا ہے اس کو سوچ کے سمجھ کے اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنا ٹائم بھی بچائیں اور دوسروں کا بھی بچائیں، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ وانس گزر جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں مثال دی کہ جیسے برف ہے تو وہ پگھلتی ہے، اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی بھی ہماری ایسی ہی ہے، اتنا عرصہ ہم اپنی زندگی کا جو گزار چکے ہیں تو کوئی لا سکتا ہے اس کو واپس؟ اگر کوئی کہے کہ کل والا جو ٹائم ہے وہ آج واپس آ جائے، نہیں، وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ ہر چیز دنیا میں مل سکتی ہے، اگر نہیں مل سکتا تو ٹائم نہیں مل سکتا جو آپ کی زندگی سے جا چکا، اور جو فرشتوں نے آپ کے لیے لکھ لیا، جو آپ نے اس میں کر لیا، وہ کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ کوئی لا نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری جو ہے وہ گزارش ہے آپ سب سے، اس سورہ کی روشنی میں اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ آج تک اس سورہ کی روشنی میں آپ نے کیا کیا، اس سورہ کی روشنی میں اپنی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو تھی وہ آپ نے چینج کی۔ اگر ابھی تک کسی کو کرنے والوں کو موقع، ہمارے نئے سننے والوں کو موقع نہیں بھی ملا، تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی روشنی میں ہمیں اپنے وقت کی اور دوسروں کے وقت کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کا بنائے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئی اچھی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔